مجھے دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ الفاظ وہ اکثر کہتے رہتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے بیان کو تقویت پہنچاتے تھے، میں اس لیے کام کرتا ہوں کہ مجھے اپنی جاب سے محبت ہے۔ میں نے سوال کیا، لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت تک دولت کمانے کے لیے کام نہ کرے جب تک خوف و لالچ کی تمام نشانات مٹ نہیں جاتی۔ امیر ڈیڈ نے جواب دیا، نہیں، وہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ جذبات ہمیں انسان بناتے ہیں۔ لفظی جذبے کا مطلب ہے توانائی حرکت میں۔ اپنی جذبات کے بارے میں سچے اور کرے رہے اور اپنا ذہن اور اپنی جذبات اپنے حق میں استعمال کرے اور اپنے آپ کے خلاف ہرگز استعمال نہ کرے۔ مائک نے کہا، واو، میں نے جو کچھ ابھی کہا ہے اس کے بارے میں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آنے والے برسوں میں بخوبی تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ اپنے جذبات کے حوالے سے ایک مشاہدہ کرنے والے بنو اور ایک رد عمل کے اظہار کرنے والے ہرگز نہ بنو۔ بہت سے لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے کہ یہ ان کے جذبات ہے جو سوچ بچار سر انجام دیتے ہیں۔ آپ کے جذبات آپ ہی کے جذبات ہے، لیکن آپ کو اپنی سوچ بچار سر انجام دینے کا گر سیکھنا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ آپ مجھے ایک مثال پیش کر سکتے ہیں؟ امیر ڈیڈ نے جواب دیا، یقیناً، جیسے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک جاب تلاش کرنے کی ضرورت ہے، تب زیادہ تر احتمال یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک جذبہ سوچ بچار کر رہا ہے۔ دولت سے محروم ہونا یا دولت کا حامل نہ ہونا اس سوچ کو جنم دیتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن لوگوں کو روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بل ادا کر سکے۔ امیر ڈیڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن میں جو سب کچھ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ خوف اور خدشہ ہی ہوتا ہے جو اکثر سوچ بچار کر رہا ہوتا ہے۔ مائک نے کہا، میں سمجھ نہیں سکا۔ امیر ڈیڈ نے کہا، مثال کے طور پر اگر کافی زیادہ دولت کے حامل نہ ہونے کا خوف اور خدشہ سر اٹھاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ایک جاب حاصل کرنے کے لیے پیلپور دوڑ لگا دی جائے، انہیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا آنے والی طویل دورانیے کے دوران ایک جاب اس خوف و خدشے کا ایک بہترین حل ہو سکتا ہے؟ میرے رائے میں اس کا جواب نام ہے۔ ایک جاب حقیقت میں ایک طویل دورانیے کی مستی کا ایک قلیل دورانیے کا حل ہے۔ میں نے کسی قدر پریشانی کے عالم میں قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، لیکن میرے ڈیڈ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، اسکول جاؤ اور اچھی گریڈ حاصل کرو تاکہ تم ایک محفوظ جاب حاصل کر سکو۔ امیر ڈیڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی کچھ کہتا ہے۔ بہت سے لوگ یہی سفارش کرتے ہیں اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک بہتر راستہ ہے، لیکن لوگ اپنی بنیادی طور پر خوف و خدشے کے زیر اثر سفارشات پیش کرتے ہیں۔ میں نے پھر اور کہا، آپ کا مطلب ہے کہ میرے ڈیڈ اس لیے ایسے کہتے ہیں کیونکہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں اور خائف ہے؟ امیر ڈیڈ نے جواب دیا، ہاں، وہ خوفزدہ ہے اور خائف ہے کہ تم کافی زیادہ دولت نہیں کما سکتے اور معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ مجھے غلط مت سمجھنا، وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارے لیے بہترین کا طلبگار ہے۔ میں بھی اس امر پر یقین رکھتا ہوں کہ تعلیم کا حصول اور جاب کا حصول اہمیت کے حامل ہے، لیکن یہ خوف اور خدشے سے نہیں نپٹ سکتے۔ تم دیکھتے ہو کہ وہی خوف اور خدشہ جو اسے تھوڑی بہت رقم کمانے کے لیے صبح کو بیدار کرواتا ہے، اور وہی خوف اور خدشہ ہے جو اسے تمہارے اسکول جانے کے بارے میں دیوانہ بناتا ہے۔ میں نے استفسار کیا، لہٰذا آپ کیا سفارش کرتے ہیں؟ میں تمہیں یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ تم دولت کی طاقت اور قوت کے آقا بنو، بجائے اس کے کہ اس سے خائف اور خوفزدہ رہو۔ اور یہ سب کچھ اسکول میں نہیں سکھاتے۔ اگر تم اسے نہیں سیکھتے، اس کا درس نہیں لیتے، تب تم دولت کے غلام بن جاتے ہو۔ بالآخر بات سمجھ میں سمانے والی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی نقطۂ نظر کو وسعت دیں، یہ دیکھنے کے لیے جو اس دنیا کے مس مارٹن نہ دیکھ سکی۔ انہوں نے وہ مثالیں استعمال کی جو وقتی طور پر ظالمانہ محسوس ہوتے تھے، لیکن میں نے انہیں کبھی فراموش نہیں کیا۔ اس دن میری بصیرت وسعت ہے ہمکنار ہوئی۔ میں نے اس جال کو دیکھنے کا آغاز کیا جو بہت سے لوگوں کے سامنے بچھا ہوا ہوتا ہے۔ امیر ڈیڈ نے کہا، تم جانتے ہو کہ حتمی طور پر ہم سب ملازمین ہیں، ہم محض مختلف سطحات پر کام کرتے ہیں۔ میں محض یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس ایک موقع موجود ہے کہ تم اس جال سے بچو جو ان دونوں جذبوں سے بچا رکھا ہے، خوف اور خواہش۔ انہیں اپنے حق میں استعمال کرو، اپنے خلاف ہرگز استعمال نہ کرو۔ اور یہی وہ کچھ ہے جو میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں، میں تمہیں درس دینا چاہتا ہوں۔ مجھے اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تمہیں محض دولت کا ڈھیر لگانے کا درس دو۔ وہ خوف اور خواہش سے نہیں نپٹ سکے۔ اگر تم پہلے خوف اور خواہش سے نپٹنے کے اہل نہیں بنتے اور تم امیر بن جاتے ہو، تب تم ایک بہت زیادہ ادائیگی پانے والے غلام بن کر رہ جاؤ گے۔
میں نے سوال کیا، لہذا ہم اس جال سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ غربت یا مالی جدوجہد کی بڑی وجہ خوف اور لا علمی ہے۔ معیشت یا حکومت یا امارت ہرگز نہیں ہے، یہ ہمارا بذات خود اپنے اوپر طاری کردہ خوف اور لا علمی ہے جو لوگوں کو جال میں پھنسائے رکھتی ہے۔ لہذا لڑکو، تم اسکول جاؤ اور کالج کی ڈگری حاصل کرو اور میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ اس جال سے باہر کیسے رہنا ہے۔ مامے کے ٹکڑے ظاہر ہو رہے تھے۔ میرے بے تحاشا تعلیم یافتہ ڈیڈ کے پاس شاندار تعلیم تھی اور شاندار کیریئر بھی تھا، لیکن اسکول نے انہیں کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ دولت یا اس کے خوف اور خدشے کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے۔ مجھ پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ میں اپنے دونوں ڈیڈ سے مختلف اور اہم چیز سیکھ سکتا تھا۔ مائک نے پوچھا، لہٰذا آپ دولت کے مالک نہ ہونے کے خوف اور خدشے کی بات کر رہے ہیں۔ دولت کے لیے خواہش کیسی ہمارے سوچ کو متاثر کرتی ہے؟ جب میں نے تمہیں تنخواہ میں اضافے کی ترغیب دلائی اس وقت تم نے کیسا محسوس کیا؟ کیا تم نے اپنے خواہشات میں اضافے کو محسوس کیا؟ ہم نے اپنے سر ہلائے۔ اپنے جذبات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تم اپنے رد عمل اور سوچ و بچار میں تاخیر کرنے کے اہل بنے تھے، وہ اہم ہے۔ ہم ہمیشہ خوف اور لالچ کے جذبات کے حامل رہیں گے اور تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اپنے ان جذبات کو اپنی فائدے کے لیے استعمال کرو اور طویل دورانیے کے لیے اپنے جذبات کو ہرگز یہ اجازت فراہم نہ کرو کہ وہ تمہاری سوچ کو کنٹرول کرے۔ بہت سے لوگ خوف اور لالچ کو اپنے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہ لا علمی کا آغاز ہے۔ بہت سے لوگ تنخواہ کی چیک، تنخواہ میں اضافے اور جاب کے تحفظ کا تعاقب کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور اس کی وجہ خواہش اور خوف کے جذبات ہے، اور وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ان کے جذبات کے زیر اثر ان کے سوچے انہیں کہاں لے جا رہی ہے۔ یہ محض ایک ایسے گدے کے تصور کی مانند ہے جو اپنے مالک کے ہمراہ ایک چھکڑا کھینچ رہا ہوتا ہے اور اس کے ناک کے عین سامنے ایک گاجر جھول رہی ہوتی ہے۔ گدے کا مالک ادھر ہی جا رہا ہوتا ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے، لیکن گدھا ایک فریب اور دھوکے کا تعاقب کر رہا ہے۔ آنے والے کل گدے کے لیے وہاں پر محض ایک دوسری گاجر موجود ہوگی۔ مائک نے پوچھا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ جس لمحے میں 20 بال کے ایک نئی دستانی کینڈی اور کھلونوں کا تصور کرتا ہوں، ایک گدے کے لیے ایک گاجر کی مانند ہے؟ ہاں، جیسے جیسے تمہاری عمر بڑھے گی تمہارے کھلونے زیادہ قیمتی ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک نئی گاڑی، ایک کشتی اور اپنے دوستوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک بڑا گھر۔ امیر ڈیڈ نے مسکراتے ہوئے مزید کہا، خوف تمہیں دروازے سے باہر دھکیلتا ہے اور خواہش تمہیں پکارتی ہے، یہی جال ہے۔ مائک نے پوچھا، لہٰذا جواب کیا ہے؟ جو خوف اور خواہش میں شدت پیدا کرتی ہے وہ لا علمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر لوگ جن کے پاس بے تحاشا دولت ہوتی ہے وہ اکثر اور زیادہ خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ جب وہ اور زیادہ امیر بن جاتے ہیں، دولت ایک گاجر ہے، دھوکہ اور فریب۔ اگر گدھا کلی تصویر دیکھ سکتا تو عین ممکن ہے کہ وہ گاجر کا تعاقب کرنے کے لیے اپنے انتخاب پر دوبارہ غور کرتا ہے۔ امیر ڈیڈ وضاحت کرتے چلے گئی کہ انسانی زندگی لا علم اور روشنی کے درمیان ایک جدوجہد ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی شخص معلومات اور اپنی ذات کے علم کی تلاش سے ہاتھ کھینچ دیتا ہے اور اس تلاش پر قدغن لگا دیتا ہے، تب لا علمی ڈیرے ڈال لیتی ہے اور وہ جدوجہد لمحہ بلمحہ پیستا ہے۔ سیکھنے کے لیے ذہن کو کھلا یا بند رکھنا۔ اس کے بعد امیر ڈیڈ نے کہا، دیکھو، اسکول بے حد اہم ہے۔ تم اسکول جاتے ہو ایک مہارت یا ایک پیشہ سیکھنے کے لیے تاکہ تم معاشرے کا ایک دست تعاون دراز کرنے والا فرد بن سکو۔ ہر معاشرے کو اساتذہ، ڈاکٹروں، میکینک، آرٹسٹوں، باورچیوں، کاروباری افراد، پولیس افسران، آگ بجھانے والے افراد اور سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکولوں نے تربیت فراہم کرتی ہے تاکہ معاشرہ پل پھول سکے اور فروغ پا سکے۔ امیر ڈیڈ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، بدقسمتی سے بہت سے لوگوں کے لیے اسکول ایک اختتام ہے، نہ کہ ایک آغاز۔ اس کے بعد خاموشی کا ایک طویل دورانیہ دور آیا اور امیر ڈیڈ مسکراتے رہے تھے۔ انہوں نے اس دن جو کچھ کہا ان میں سے ہر ایک بات اس دن میرے سمجھ میں نہ آئی، لیکن جیسا کہ عظیم اساتذہ کے حوالے سے ہوتا ہے، ان کے الفاظ برس ہا برس تک مجھے درس دیتے رہے اور سکھاتے رہے۔ امیر ڈیڈ نے ایک مرتبہ پھر لب کشائی کرتے ہوئے کہا، آج میں تھوڑا بہت ظالم بنا رہا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ یہ باتیں یاد رکھو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ مس مارٹن کے حوالے سے سوچو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ اس گدے کو یاد رکھو۔ یہ کبھی فراموش نہ کرو کہ خوف اور خواہش تمہیں دنیا کے بڑے ترین جال کی جانب لے جا سکتی ہے اگر تم اپنی سوچ پر کنٹرول کرتے ہوئے ان سے آشنا نہیں ہوتے۔ خوف کی سائے تلی زندگی گزارنا، اپنے خوابوں کی تعبیر نہ پانا، یہ ظلم ہے۔
دولت کمانے کے لیے سخت محنت کرنا یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے تم وہ چیزیں خرید سکو گی جو تمہیں خوشی عطا کرے گی، یہ بھی ظلم ہے۔ آدھی رات کے وقت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھنا اور بلوں کی ادائیگی کے حوالے سے خوفزدہ ہونا زندگی گزارنے کا ایک دہشتناک طریقہ ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی گزارنا جو تنخواہ کے چیک کے حجم کی مرہون منت ہو، حقیقی زندگی گزارنا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سوچنا کہ جاب تمہیں تحفظ فراہم کرتی ہے اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولنے کے مترادف ہے، وہ ظلم ہے اور وہ جال ہے جس سے بچنے کی میں تمہیں تلقین کرتا ہوں۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ دولت کیسے لوگ کی زندگی کو چلاتی ہے۔ اپنے ساتھ ایسا ہرگز وقوع پذیر نہ ہونے دینا۔ برائے مہربانی دولت کو ہرگز یہ اجازت فراہم نہ کرو کہ وہ تمہاری زندگی کو چلائے۔ ایک سافٹ بال لڑکتا ہوا ہمارے میز کے نیچے آ پہنچا۔ امیر ڈیڈ نے اسے اٹھایا اور واپس پھینک دیا۔ میں نے پوچھا، لہٰذا لا علمی لالچ اور خوف کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ امیر ڈیڈ نے جواب دیا، کیونکہ یہ دولت کے بارے میں لا علمی ہے جو اس قدر زیادہ لالچ اور خوف کا سبب بنتی ہے۔ اور میں تمہیں کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر جو اپنے معیار زندگی بلند کرنے کے لیے زیادہ دولت کمانے کا طلبگار ہوتا ہے اور اپنی فیس میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے فیس میں اضافے کی وجہ سے ہر ایک کے لیے صحت کی نگہداشت مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس سے غریب لوگوں کو بے حد نقصان ہوتا ہے، لہٰذا ان کی صحت ایسے لوگوں کی بنسبت بہتر ہوتی ہے جن کے پاس دولت موجود ہوتی ہے۔ چونکہ ڈاکٹر فیس میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس لیے وکلاء بھی اپنی فیس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ چونکہ وکلاء کی فیس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے اسکول کے اساتذہ اپنی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ٹیکسوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ جلد ہی امیر اور غریب کے درمیان خلا اس قدر بڑھ جائے گا کہ ابتری پھیل جائے گی اور ایک اور شاندار تہذیب تس نس ہو جائے گا۔ تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ شاندار تہذیبیں اس وقت تہ نس نہیں ہوتے جب امیر اور غریب کے درمیان خلا بہت بڑھ جاتا ہے۔ مقام افسوس ہے کہ امریکہ بھی اسی راستے پر چل رہا ہے، کیونکہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہم محض تواریخ یاد رکھتے ہیں اور تاریخی نام یاد رکھتے ہیں اور تاریخ کا دیا گیا سبق یاد نہیں رکھتے۔ میں نے پوچھا، کیا قیمتوں میں اضافہ منظر عام پر نہیں آتا؟ ایک تعلیم یافتہ معاشرے میں اگر وہاں پر حکومت بخوبی چلائی جا رہی ہوتی ہے تب حقیقت میں قیمتوں کو نیچے آنا چاہیے۔ بے شک یہ اکثر تیوری میں ہی سچ ثابت ہوتا ہے، یہ درست ثابت ہوتا ہے۔ لالچ اور خوف کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور لا علمی لالچ اور خوف کی وجہ بنتی ہے۔ اگر اسکول لوگوں کو دولت کے بارے میں سکھاتے اور پڑھاتے تب دولت زیادہ ہوتی اور قیمتیں کم ہوتی، لیکن اسکول لوگوں کو محض دولت کمانے کے لیے کام کرنے کے منطق پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں اور اس امر پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کرواتے کہ دولت کی طاقت اور قوت پر کیسے غالب آتا ہے۔ مائک نے سوال کیا، لیکن کیا ہمارے پاس بزنس اسکول نہیں ہے؟ کیا آپ نے MBA کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے میرے حوصلہ افزائی نہیں کی تھی؟ امیر ڈیڈ نے کہا، ہاں، زیادہ تر بزنس اسکول یہی درس دیتے ہیں کہ لوگوں کو بھرتی کیسے کرنا ہے، انہیں ملازمت سے برخاست کیسے کرنا ہے۔ وہ لوگ جو کچھ سوچتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ لاگ کیسے کم کرنی ہے، قیمتوں میں اضافہ کیسے کرنا ہے، جس کی وجہ سے مزید مسائل جنم لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ کارکردگی بھی ضروری ہے اور میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کارکردگی کا مظاہرہ کریں، لیکن یہ بھی کلی تصویر ہرگز نہیں ہے۔ مائک نے استفسار کیا، لہٰذا اس کا کوئی جواب موجود ہے؟ امیر ڈیڈ نے جواب دیا، ہاں، سوچنے کے لیے اپنے جذبات کو استعمال کرنے کا ہنر سیکھو اور اپنے جذبات کے ساتھ مت سوچو۔ جب تم جیسے لڑکے بغیر معاوضے کے یعنی فری کام کرتے ہوئے اپنے جذبات کے آقا بنتے ہیں، تب میں جانتا ہوں کہ امید کی جا سکتی ہے جب تم نے دوبارہ اس وقت اپنے جذبات کی مزاحمت کی جب میں نے تمہیں زیادہ رقم کی ترغیب دلائی، اس وقت دوبارہ جذباتی کوئی بنا سوچنا سیکھ رہے تھے۔ وہ اولین قدم ہے۔ میں نے پوچھا، وہ قدم اس قدر ضروری کیوں ہے؟ بہت خوب، اس کا جواب تم خود تلاش کرو۔ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تب لڑکوں میں تمہیں برائر بیچ لے چلوں گا، ایک ایسا مقام جہاں پر جانے سے تقریباً ہر کوئی اجتناب کرتا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ جاتے ہو تب تم دولت کے لیے کام کرنے کی آئیڈیا سے دستبردار ہو جاؤ گے اور اس کے بجائے یہ سیکھو گے کہ دولت تمہارے لیے
کام کرے گی. میں نے پوچھا ہمیں کیا حاصل ہوگا اگر ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں؟ تب کیا ہوگا اگر ہم آپ سے سیکھنے پر راضی ہو جاتے ہیں؟ ہم کیا حاصل کریں گے؟ کنٹینیو in next video.